بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹھان آفیشل پیج دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید۔ اپنے عاشق سے ملنے والا شخص زندہ دفن کرا دیا گیا۔ وضاح العلمین اور امام البنین دونوں بچپن میں اکٹھے پروان چڑھی تھی، ایک دوسرے سے شدید محبت رکھتی تھی۔ جب امام البنین جوان ہوئی تو اسے فردا کرا دیا گیا۔ ایک دوسرے کو دیکھنے سے محروم ہو جانے کی وجہ سے دونوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب شام کی بادشاہ والد بن عبد الملک نے حج کیا تو اسے امام البنین کے حسن کی رعایوں اور حسن کی آداب کی خبر پہنچی تو چنانچہ اس نے اسے شادی کرا لی اور اسے اپنے ساتھ شام لے گیا۔ اس صدمے سے وضاح کی عقل ماری گئی اور یہ اس کے غم میں روز بروز گلتا گیا۔ آخر جب مصیبت انتہا کو پہنچی تو یہ سفر طے کر کے ملک شام پہنچ گیا اور کسی حلیے سے محل میں داخل ہونے کے لیے اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ ایک دن اس نے ایک لونڈی دیکھی تو اس سے انس پیدا کیا، پھر اس سے پوچھا کہ تم امام البنین کو جانتی ہو؟ لونڈی نے کہا کہ تم میرے مالکن کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں، وہ میری چچا زاد ہے، اگر تم اس سے اطلاع کرا دو تو بہت خوش ہو جائے گی۔ لونڈی نے جا کر امام البنین کو اطلاع کرا دی۔ اس نے کہا تو تباہ ہو جائے، کیا وہ ابھی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ امام البنین نے کہا اسے کہو کہ تم اپنے جگہ پر رہو جب تک کہ تمہارے پاس میرا قاصد نہ آ جائے، میں تمہارے لیے کوئی تدابیر کرتی ہوں۔ لونڈی نے یہ پیغام وضاحت تک پہنچا دیا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے حلیہ کر کے وضاح کو اپنے پاس بلوا لیا اور ایک صندوق میں بند کرا دیا۔ جب خطرہ ٹل جاتا تو اسے باہر نکال کر اس سے باتیں کرتے اور جب جاسوسی کا خوف ہوتا تو دوبارہ بند کر کے دیتی۔ ایک مرتبہ والد کو ایک قیمتی جوہری تحفے میں پیش کیا گیا۔ اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ یہ جوہر امام البنین کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ یہ امیر المومنین کی ہدیہ کیا گیا ہے۔ جب کہ نوکر وہاں پہنچا تو بغیر اجازت آگے بڑھ گیا۔ اس نے وضاح کو امام البنین کے پاس بیٹھی دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گیا، لیکن امام البنین اسے نہ دیکھ سکے۔ آہٹ محسوس کر کے اس نے وضاح کو صندوق میں چھپا دیا۔ خادم نے امام البنین کا پیغام پہنچا کر درخواست کی کہ یہ جوہری اسے عطا کرا دیا جائے۔ امام البنین نے کہا کہ تجھے کیوں دوں؟ تو اس کا کیا کرے گا؟ خادم وہاں سے چلا تو سخت غصے میں تھا، چنانچہ اس نے جا کر تمام معاملہ بادشاہ کو بتا دیا۔ والد نے کہا تم جھوٹ بولتا ہے یا کسی ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے غرض کیا کہ آپ خود جا کر دیکھ لے، پلا صندوق میں وہ شخص چھپا ہوگا۔ والد سن کر والد تیزی کے ساتھ امام البنین کے پاس پہنچا۔ وہاں سے اس نے کئی صندوق رکھی دیکھی اور اس صندوق پر جا کر بیٹھ گیا کہ جس کے نشاندہی غلام نے بیان کی تھی، وہ امام البنین یہ صندوق مجھے دے کر تو اس نے کہا امام البنین یہ سب اور میں آپ ہی کی تو ہے۔ والد نے کہا نہیں، مجھے تو بس یہی صندوق چاہیے۔ اس نے غرض کی ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہے۔ اس نے صندوق اٹھا لیا اور ایک کنواں اتنا گہرا کھودوایا کہ پانی نکل آیا۔ جب کنواں کھود چکا تو اس نے اپنا منا صندوق کے پاس لے کر جا کر کہا اے صندوق، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی خبر نہیں پہنچی ہے، اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہارے خبر کو دفن کر کے تیری بعد والوں کو سبق سکھاتے ہیں، اور اگر وہ خبر جھوٹی ہے تو لکڑی کے کسی صندوق کو دفن کرنے کا ہمیں کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس نے حکم دیا اور صندوق کو کنویں میں پھینک دیا گیا اور ساتھ ہی اس خادم کو بھی اس کے ساتھ ہی زندہ دفن کرا دیا گیا کہ جس نے یہ خبر پہنچائی تھی۔ جب کنواں بند کروا کر محل واپس پہنچے تو امام البنین روتی ہوئی پائی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ایک دن منا کے بل گر کر مری ہوئی پائی گئی۔
اگر ہمارے یوٹیوب چینل آپ لوگوں کو پسند آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر کلک کرے. مہربانی.